السلام علیکم دوستو، میں ہوں نصیب اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علم کی دنیا۔ دوستو، آج میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے عظیم فاؤنڈر، عظیم مجاہد، عظیم سپہ سالار، عظیم سردار ارطغرل غازی کے بارے میں بتاؤں گا کہ ارطغرل غازی کون تھا، اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا، اس کے خاندان اور اس کے اسلام کے لیے خدمات کے بارے میں بتاؤں گا، اور آخر میں اس کے مزار کا زیارت آپ پر ضرور کروں گا۔ تو دوستو رہیے میرے ساتھ، اور آپ سب کی خدمت میں عرض ہے کہ جس نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ ارطغرل غازی کون تھا؟ ارطغرل غازی کائی قبیلے میں 1188 میں پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور والدہ کا نام حائمہ خاتون تھا۔ ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ کائی قبیلے کے عظیم سردار تھے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ ارطغرل غازی کو اپنے وقت کا ایک بنیادی بادشاہ سمجھا جاتا ہے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد ان کی شادی سلجوق خاندان کی شہزادی حلیمہ سلطان سے ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ اس شہر پر بھی ارطغرل غازی نے اچھا اثر رسوخ قائم کر لیا تھا۔ ارطغرل غازی کی تاریخ اور جدوجہد، ارطغرل غازی کی پوری زندگی جدوجہد سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی محنت کی وجہ سے ان کے چھوٹے بیٹی عثمان نے ان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کو بعد میں پوری دنیا میں سب سے مضبوط اور بنیادی سلطنتوں میں سے ایک کے طور پر منتخب کیا گیا۔ 11ویں صدی سے 13ویں صدی تک ارطغرل غازی کی زندگی بہت جدوجہد میں گزری اور انہوں نے ایسی کئی خوفناک جنگوں میں حصہ لیا جن میں انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس عرصے میں لڑی گئی تمام جنگیں ارطغرل غازی نے جیت کر اپنے نام کی۔ وہ ایسی بہت سے قبائل کو ایسی زمین فراہم کرنا چاہتے تھے جہاں ان کی تمام لوگ آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں اور کسی کی غلامی میں نہ رہے۔ اس کے لیے ارطغرل غازی نے بھی اپنی زندگی میں ایسی سرزمین کی تلاش میں بہت قربانیاں دی۔ اس طرح کی جدوجہد سے بڑی زندگی میں اس کے کچھ خاص رشتہ دار اور دوست ارطغرل غازی چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام رشتہ دار مصیبت میں آپ سے دور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ارطغرل غازی کے ساتھ ہوا۔ جس وقت ان کے قریبی لوگ انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے، اسی وقت بہت سے غیر لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے کئی طرح سے اپنا حصہ ڈالا۔ ان لوگوں کے خصوصی تعاون کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے مضبوط اور بنیادی سلطنت کے طور پر قائم ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے ارطغرل غازی کی حمایت کی، ان میں خاص طور پر صوفیاء کے ساتھ شیخ ابن عربی کا نام نمایاں ہے۔ شیخ ابن عربی کو پوری دنیا میں ارطغرل غازی کے خصوصی روحانی مددگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ نے ہر مشکل میں ارطغرل غازی کی خصوصی مدد کی اور انہیں جنگ جیتنے کے لیے بہت سے نصیحتیں کی۔ ان سب کے بعد 1299 میں سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ عثمانی سلطنت نے 600 سال سے زائد عرصے تک ترکی اور اس کے آس پاس کے یورپی علاقوں پر حکومت کی۔ 1922 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران اس سلطنت کے ساتھ ایک خاص جنگ ہوئی اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔
اس سب کے بعد ملک ترکی قائم ہوا۔ پچھلے 600 سالوں میں اسے دنیا کی تاریخ میں سب سے مضبوط اور توسیع پسند سلطنتوں میں سے ایک کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس کے علاوہ پوری دنیا میں اتنی بڑی سلطنت کوئی اور نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو اس وقت کی سپر پاور سلطنت کہا جاتا تھا۔ ارطغرل غازی کا مقبرہ، دوستو آپ کو ویڈیو بیک گراؤنڈ پر جو ویڈیو دکھائی دے رہا ہے، یہاں ارطغرل غازی کا مزار آپ کو صاف نظر آ رہا ہے۔ ارطغرل غازی کا مقبرہ وفات کے بعد ارطغرل غازی کو سوجات یعنی سگوت میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی تدفین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے عثمان نے سگوت میں ان کے والد پر ایک مقبرہ اور مسجد تعمیر کروائی تھی، لیکن ایک وقت کے بعد اس مسجد اور مقبرے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ اس مقبرے کی تعمیر سب سے پہلے کب ہوئی تھی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ارطغرل غازی کی تاریخ اور تعارف ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سوانح حیات پسند آئے ہیں تو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا اس مضمون کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔